حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو گئے اور ان کے چہرے پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ان کی بیوی نے دیکھا تو کہا کہ ہائے میں لٹ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، اب تک میں اس زندگی سے مصیبت میں تھا، تو کیا جانے موت کس قدر عیش اور اچھی چیز ہے۔ ان کا چہرہ گلاب جیسا ہو رہا تھا، ان کی آنکھوں کا نور اس بات کی گواہی دے رہا تھا، جن لوگوں کا دل سیاہ ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاہ روح کہتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ کالا رنگ حقارت کی دلیل نہیں ہے۔ آنکھ کی پتلی سیاہ لیکن اس کی فضیلت بے حد ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی پتلی جیسا افضل وہی ذات گرامی کہہ سکتی ہے جس کو خود تمام انسانوں میں وہی مرتبہ حاصل ہو جو آنکھ کی پتلی کو تمام اعضاء میں حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی اوصاف تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھ سکے، دوسرے لوگ ان کے صحیح مرتبے کو حقیقی طور پر نہیں جان سکتے، صرف تقلیدی طور پر ان کو جانتے ہیں۔ بیوی بولی، آپ تنہا رخصت ہو کر مسافر بن رہے ہیں، اپنے خاندان اور گھر والوں سے دور ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، آج کی رات میری جان مسافرت سے وطن کو جا رہی ہے۔ بیوی بولی، یہ بڑے دکھ اور غم کا مقام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ بیوی بولی، اب ہم آپ کا چہرہ کہاں دیکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا، اب میں خدا کے حلقہ میں ہوں گا، خدا کا حلقہ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر تو اپنی نظر بند رکھے اور پستی کی طرف نہ جائے تو اس حلقہ میں رب العالمین کا نور اس طرح چمکتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ۔ میں اب معارف اور اسرار کا خزانہ بن گیا تھا اور اس جسم میں اسے سنبھالنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں جب تک گدا تھا میری روح اس حقیر جسم میں رہ سکتی تھی، اب جب کہ میں معارف کا شاہ بن گیا ہوں تو اب وسیع جگہ کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اسی وجہ سے دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا ہی شان و شوکت والی ہے، یہ اہل دنیا کے لیے وسیع لیکن اہل باطن کے لیے تنگ ہے۔ اگر یہ دنیا تنگ نہیں ہے تو پھر اس کے باشندوں میں ہنگامہ آرائی کیوں ہے؟ یہاں کی تنگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے، وسعت کے باوجود یہ دنیا ہمیں کبھی کبھی تنگ محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ظالموں کے چہرے بظاہر خوشباش نظر آتے ہیں لیکن ان کی روح تنگی کی وجہ سے آہ و فغاں کر رہی ہوتی ہے۔ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کی روح عالم بیداری میں بھی اسی طرح آزاد ہوتی ہے جس طرح عوام کی روح نیند کے وقت۔ ان کی مثال اصحاب کہف کی سی ہوتی ہے جو دنیا کے لحاظ سے نیند میں تھے اور آخرت کے اعتبار سے بیدار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کی حالت میں روح اس جسم میں ٹیڑھی میڑھی رہتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے۔ بدن پر موت کی تکلیف ایسی ہی ہے جس طرح بچہ پیدا ہونے میں ماں کو درد ذہ کی تکلیف ہوتی ہے۔ موت کے بعد روح ملائے اعلیٰ کی سیر کرتی ہے۔ موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے اور روح اس درد کی وجہ سے قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے کے درد سے ناآشنا ہے سوائے اہل اللہ کے، جو کہ اللہ کی رحمت سے ہر احوال سے باخبر ہوتے ہیں۔